حج اسلام کا جو نظام عبادات ہے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں ان کی ترتیب یہ ہے۔ نماز دن میں 5 وقت ہے، روزہ مہینے بھر کے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ حج بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں اور اسلام کے نظام عبادات میں اس کی حیثیت کو دیکھیں تو یہ سمجھیے کہ جب ایک شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے منشائے الہی کے سپرد کر رہا ہے۔ اگر آپ منشائے الہی کے سپرد کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت بھی ملنا چاہیے۔ اب ثبوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، نماز میں آپ وقت دیتے ہیں دن میں 5 دفعہ، آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ میں آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے پاس توانائی ہے، انرجی ہے، آپ روزے کے اندر بھوک اور پیاس کی اور جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کی لذات ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کے ایک طرح سے انرجی اور توانائی جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کے اپنے پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، وہ ہیں جو آپ کے خون کا حصہ ہیں، جنہیں اپنی نظروں سے آپ زیادہ دیر تک اوجھل بھی نہیں رہنے دیتے۔ آپ ان کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اس کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پہلے یا بعد میں حج کے آپ تمام جو حج کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کر کے یا اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دیار اور جوار میں مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ غرض آپ دیکھیں تو پتہ چلا کہ حج اس نظام عبادات کا حصہ ہے۔ ایک بات جو حج کے سلسلے میں اور یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام میں جو نظام عبادات ہے اس میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں حج میں آ کے جمع ہو گئی ہیں۔ نماز پڑھتے ہی ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہی ہیں جیسے زکوٰۃ میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ روزے میں توانائی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ جو ہیں ارکان حج کی ادائیگی میں توانائی جو ہے اس کا خرچ کرتے ہیں۔ غرض حج کے اندر تمام عبادات ایک دفعہ جمع ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ روحانی ہے، خدائے بزرگ و برتر سے آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق کیا ہو، اس کا مظہر ہے، اور اس کا سب سے بہتر مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس واقعے میں جو کہ سید الطائفہ جنید بغدادی سے منسوب ہے۔ ایک شخص ان کے پاس بہت دنوں بعد آئے، آپ نے پوچھا کہ بھائی اب تک کہاں تھے، نظر نہیں آئے؟ کہا جی میں حج کرنے گیا تھا۔ ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حج کرائے؟ ان کا جی کرائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ آج سے تم دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رخ کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسی تو نیت نہیں کی۔ کہا جب تم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر
احرام باندھا تھا تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ دنیاوی عیش و عشرت کے لبادے کو اتار کر منشائے الہی کے جامے کو زیب تن کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ کہا جب تم کعبۃ اللہ میں گئے تھے اور تم نے اس کا طواف کیا تھا تو تم نے کیا سوچا تھا کہ آج سے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ منشائے الہی کے مطابق ہوگا اور اس کی مرضی اور اس کی شخصیت ہی تمہارے لیے محور اور مرکز ہوگی؟ ان کا ایسا بھی نہیں سوچا۔ کہا جب تم نے صحیح کی تو کیا تم نے سوچا تھا کہ آج سے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم صرف اللہ کی راہ میں ہوگا؟ کہا میں نے یہ بھی نہیں سوچا۔ کہا جب تم نے جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو خوشنودی الہی کے لیے قربان کر رہے ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں کیا۔ کہا جب تم رمی کر رہے تھے یعنی شیطانوں کو کنکریاں مار رہے تھے تو کیا تم نے سوچا تھا کہ تمہارے دل میں جو وسوسے ہیں، جو تمہارے دل کے اندر نفرت و عناد ہے، بغض ہے، اس کو ایک طرح سے تم ختم کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسے بھی نہیں سوچا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا میرے بھائی تم نے کہاں حج کیا؟ اگلے سال پھر جانا اور اس طرح حج کرنا۔ تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں، انہیں ایک بات پر اور شکر بجا لانا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے گھر وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو جسے ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہوں اسے نہیں بلاتے، تو پھر اللہ کے گھر کوئی ایسا کون سا جا سکتا ہے اور کیسے جا سکتا ہے جسے اللہ پسند نہ کرتا ہو؟ اس لیے جو گیا، جو بلایا گیا، جو جانے کی خواہش رکھتا ہے اور آگے بلا لیا جائے گا، اس کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ ابھی اس سے مایوس نہیں ہوا ہے، اللہ اس سے ابھی ناراض نہیں ہوا ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس بات کو بھی اپنے زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اس کو اپنے خواب و خیال جو ہے اس کی زینت بنانا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جو حج ہے یہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ 3 شخصیات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ابراہیم ہے، ایک حضرت حاجرہ ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں، وہ شوہر بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور رضائے الہی جو ہے اس کے اطاعت میں کبھی انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے کہا باپ کے راستے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جب آزمائش کا وقت آیا اور آپ کو ایک طرح سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تو آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کی منشا اور مرضی جانتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ کام عقل والا نہیں کرتا، یہ عشق والا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ آگ میں کود پڑے اور آگ گلزار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنی جوان سال بیوی اور نوخیز بچے کو جاؤ
اور ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں جہاں جلی ہوئی پہاڑیاں اور کنکریلی ریت کے علاوہ کچھ نہیں، آدم نہیں، آدم زاد نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں، کوئی سایہ نہیں، آپ گئے اور چھوڑ آئے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی سے، تو حضرت ہاجرہ فطری طور پہ شوہر کے پیچھے دوڑی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ اور آگے بڑھی، کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ پھر بھی جواب نہیں پایا۔ تو کہا کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ وہیں رک گئی، شوہر چلے گئے۔ کیوں؟ کہ ہاجرہ نے سوچا کہ اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو وہی ہمارا محافظ، ہمارا مددگار اور مسبب الاسباب ہے، ہماری اعانت وہی کرنے والا ہے، ہماری حفاظت وہی کرنے والا ہے، اور کوئی وہ نہیں۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے استقلال، یہ ہے خدا پہ بھروسہ۔ اور اس کے بعد شیرخوار اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ جی، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے بیچ میں پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 7 دفعہ ماں نے چکر لگائے، وارفتگی شوق میں، بیٹے کی پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر بے چین ہو کر۔ اور اس کے بعد جب 7ویں دفعہ آئیں تو دیکھا کہ بیٹے کی ایڑیاں جس جگہ رگڑ رہی تھی زمین کو، وہاں کی زمین گیلی ہے۔ اس مٹی کو ہٹایا تو وہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا ہوا نظر آیا جو آج تک انسانوں کی پیاس بجھا رہا ہے، اور جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے اس کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق باپ اور بیٹے نے اس گھر کی تعمیر کی جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے خانہ خدا کہتے ہیں۔ اور وہ کعبے کی دیواریں کھڑی کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اللہ اس کو اپنا گھر بنا لے، ساری دنیا کا قبلہ بنا دے، یہاں لوگ آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی واقعہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خواب میں بار بار دیکھا کئی دن تک کہ وہ بیٹے کو یعنی اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں خدائے بزرگ و برتر کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو اشارہ غیبی سمجھا، اللہ کی مرضی جانا، اور بیٹے سے کہا میرا رب تیری قربانی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے! اسماعیل نے کہا سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ یہ اطاعت چاری کا جذبہ جو ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اسماعیل نے غالب کی زبان میں غالباً یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کون سی ہم اپنے پاس سے کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ اسی کی دی ہوئی جان ہے، اسی کی عطا ہے، ہم اسی کو واپس کریں گے۔ اور وہ تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم قربان گاہ کی طرف چلے، رستے میں شیطان نے باپ کو اور بیٹے کو الگ الگ ورغلانے کی لاکھ کوششیں کی۔ باپ سے کہا کہاں قربان کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے شیطان کو دھتکار دیا، پھر اسماعیل کو
ورغلایا شیطان نے، کہاں تم، کیا میں ان کے چکر میں آ رہے ہو؟ تمہارے نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ ابھی تو تمہاری زندگی پڑی ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے۔ لیکن اسماعیل نے بھی اس کو دھتکار دیا اور اس طرح قربان گاہ پہ پہنچ گئے۔ اللہ کو اسماعیل کی قربانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ باپ بیٹے کی رضا الہی اور اطاعت الہی کی ایک شکل دیکھنی تھی، ایک امتحان سے گزارنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ابراہیم ایثار اور اسماعیل کی اطاعت غیر معمولی چیز بن گئی۔ بقول شاعر وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزند دی؟ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اس وطاشاری اور ایثار کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہوا، اسماعیل کی جگہ جانور بھیج دیا جس کی قربانی ہوئی اور جس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے صرف حج میں نہیں بلکہ ذی الحج کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ساری دنیا میں صاحب نصاب قربانی کرتے ہیں۔ اور اس قربانی کے اندر بھی ایک پہلو یہ رکھا گیا اور بتایا گیا، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہمارے پاس تمہارے جانوروں کی قربانی کا خون، ہڈیاں اور گوشت نہیں آتے بلکہ نیت کی نیکی آتی ہے۔ تو حج کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو بات ہے سمجھنے کی کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، بیٹا کیسا ہونا چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کیسے ہونی چاہیے، یہ ہمیں حج میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حج بنیادی طور پہ ایثار، اطاعت، قربانی، رضا الہی کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کا نام ہے، اور سادگی کا پیکر بن جانا، یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں متمول ہیں، صاحب ثروت ہیں، دولت مند ہیں، ہر طرح کا عیش اور آرام، بہترین حریر و دیبا کے لباس کے بدن پہ ہیں، جو بہترین زندگی گزارنے کے عادی ہیں، جب وہ حج کو جاتے ہیں تو حالت احرام میں 2 بلا سلے ہوئے کپڑوں کو پہن کر رہتے ہیں، اور وہ تمام حریر و دیبا کے لباس، وہ تمام بیش قیمت لباس جو ہیں وہ سب علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جب حج کر لیتے ہیں تو پھر سر کے بال منڈواتے ہیں۔ سر کے بال ہم سب جانتے ہیں انسان کے یہاں تزئین، انسان کے یہاں حسن اور خوبصورتی کا معیار مانے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو غلام ہوتے تھے ان کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح سے حج کے اندر جب کوئی شخص بال کٹواتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں سپرد کرنے اور پیش کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، ہم کتنے ہی مالدار ہوں، کیسے ہی شاندار غالیچوں پہ اور قیمتی گدوں پہ آرام کرتے ہوں، لیکن جب ہم دن بھر کی توبہ و استغفار کے بعد، دعاؤں کے بعد لوٹتے ہیں تو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، وہ بھی زمین پر، کنکریلی ریت پر، جلی ہوئی پہاڑیوں پر، اور کوئی عیش و آرام کا سامان نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ حج جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ کبر کو،
غرور کو ختم کرتا ہے، سادگی کا پیکر بناتا ہے اور ایک طرح سے اس کو ایک ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے جہاں بلو دی پاورٹی لائن، جو خط افلاس سے نیچے کے لوگ ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں. اور اس طرح حج جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے. اور وہ انسان جس نے حج کیا اب شکرانہ ادا کرنے کے لیے، سلامی پیش کرنے کے لیے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جاتا ہے. اور کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور فیضان تھا، جس کی وجہ سے اس نے توحید باری تعالیٰ کو پہچانا، اس نے اسلام کو جانا، اس نے کلمہ طیبہ کو مول منتر سمجھا، اور اس کے بعد اس کے حصے میں وہ نظام اور وہ اسلام آیا جس میں بقول اقبال یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.